السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ انسان کی زبان بہت طاقتور چیز ہے۔ انسان کی زبان سے یا خیر پھیلتی ہے یا شر پھیلتا ہے۔ ہمیں ایک ایک لفظ کو بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ تمہاری زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر یہ کہ ایک فرشتہ جو نگران ہے، نگہبان ہے، وہ تیار ہے اس کو لینے کے لیے، اس کو نوٹ کرنے کے لیے۔ اس کو ہمارے نامہ اعمال میں ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے جو ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ قیامت کے دن ہمارا نامہ اعمال ہمارے سامنے پیش ہوگا اور اس کے اندر ایک ایک چیز لکھی ہوگی، سارے اعمال، سارے الفاظ۔ انسان کو جب نامہ اعمال دیا جائے گا وہ حیران ہو جائے گا، ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ کوئی چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ اس میں درج نہ ہو۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا وہ اس کو حاضر پائے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ انسان سوچ سمجھ کے اپنے الفاظ نکالے اور یہ سوچے کہ میرے ان الفاظ سے دوسرے بندے پہ اثر کیا ہوگا، اس کو خوشی ہوگی کہ اس کو غم ہوگا، اسے نقصان ہوگا کہ اس کو فائدہ ہوگا۔ ہمارا دین محبت پیار بانٹنے آیا ہے، ہمارا دین انسانیت سکھانے آیا ہے۔ انسان کی زبان سے معاشرے یا بگڑتے ہیں یا سنورتے ہیں۔ ایک چیز جو ہمارے دین کے اندر ہے کہ دو لوگ کسی تیسرے کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں ایسی بات نہ کریں کہ اگر وہ سامنے ہوتا اور وہ سنتا تو اس کو تکلیف ہوتی، اس کو اچھا نہ لگتا۔ اس کو غیبت کہتے ہیں۔ آیت مبارکہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے بچا کرو، ان بعد الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں تو میں ابھی نہیں جا رہا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی ہم کسی آنے والے پروگرام میں بات کریں گے۔ لیکن آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی جاسوسی مت کیا کرو، کسی کی ٹوہ میں مت لگا کرو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی کہ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اور پھر فرمائے اس سے تو تم خود نفرت کرتے ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دی غیبت کی، جیسے کہ تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا اور تم اس کے احترام، اس کی عزت، اس کی تکریم، اس کے جنازے، اس کے غسل کے بجائے تم اس کا گوشت کھانے لگ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ تمہیں بالکل اچھا نہیں لگے گا، تم تو اس سے نفرت کرتے ہو، اس بات سے۔ تو جب تم کسی اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں بات کرتے ہو، اس کی برائی کرتے ہو، ایسی بات کرتے ہو جو اگر وہ سنے تو اس کو اچھا نہ لگے، جس کو غیبت کہتے ہیں، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے اپنے بھائی کا، جس کا انتقال ہو گیا، تم نے اس کا گوشت کھایا۔ ایسی مثالیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں کے اندر اس عمل کے لیے نفرت آئے۔ جیسے ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ کے اندر
فرمایا کہ جو لوگ علم پر عمل نہیں کرتے ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو اپنی پیٹھ پر کتابوں کا بوجھ لادے ہوئے، یعنی علم ہے عمل نہیں ہے۔ اب یہ مثال اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی تاکہ ہمارے دل کے اندر اس چیز کی نفرت آئے کہ دیکھیں ہمیں علم ہے لیکن ہم عمل نہیں کرتے، کتنی بری بات ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ بہت بری چیز ہے، ایک انسان کی دوسرے انسان پہ 3 چیزیں حرام ہیں، اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت۔ ہم کسی کی جان ناحق نہیں لے سکتے، کسی کا مال ناحق نہیں لے سکتے، کسی کی بے عزتی نہیں کر سکتے، ہم سب کی عزت ہے۔ ایک عام کام کرنے والا، ایک صفائیاں کرنے والا، کوئی ریڑھی لگانے والا، کوئی دکان چلانے والا، چھوٹی دکان چلانے والا، اس کی بھی اتنی عزت ہے جتنی کسی بڑے تاجر کی، کسی ڈائریکٹر کی، کسی CEO کی۔ اللہ کے نزدیک یہ سب برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سب کو میں نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں قبیلوں میں، گروہوں میں اس لیے بانٹا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ عزت کا معیار نہ مال ہے، نہ پیسہ ہے، نہ دولت ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک باعزت وہ ہے، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جو تم میں اللہ کے ڈر سے گناہوں کو سب سے زیادہ چھوڑنے والا ہے، وہ ہے اللہ کے نزدیک عزت والا۔ تو سب کی عزت ضروری ہے۔ جب 2 لوگ بیٹھ کر کسی تیسرے کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں بات کرتے ہیں، اس کی برائی کرتے ہیں، تو ہم اس کی بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بہت خیال کی ضرورت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ جو غیبت کی ڈیفینیشن ہے، اس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے خود سکھایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو۔ پوچھا تمہیں پتہ ہے غیبت کیا ہوتی ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ قالوا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا ذکر کرنا جو اس کو ناپسند ہو۔ تو پوچھا گیا کہ افرائیت ان کان فی اخی ما اقول، کہ اگر وہ چیز میرے بھائی میں واقعی ہو، میں وہ غلط بات نہیں کر رہا، تو فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر تو وہ چیز تمہارے بھائی میں ہو، اس کے اندر ہو جو تم کہہ رہے ہو، یہی تو غیبت ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اگر وہ چیز نہیں ہے تب تو تم نے بہتان لگا دیا۔ یہ تو غیبت سے بھی بڑھ کر ہے کہ ایسی بات کر دی جو نہ صرف کہ اس کے سامنے کی جاتی تو اس کو برا لگتا، وہ جھوٹ بھی ہے، بہتان ہے، یہ تو اور بھی بڑھ کر ہے۔ یعنی وہ واقعی میں اس کے اندر چیز موجود ہے اور تم اس کے بارے میں بات کر رہے ہو، اگر وہ سن لے تو اس کو برا لگے۔ ایک حدیث مبارکہ سنیے، الادب المفرد، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو حدیث کی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ ابن ام عبد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ من اغتیب عنده مؤمن فنصره جزاہ اللہ بها خیرا فی الدنیا والآخرہ، کہ جس کے سامنے غیبت کی گئی اور اس نے اپنے بھائی، اس مومن کی، اپنے بھائی کی مدد کی، یعنی اس غیبت کو روکنے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جزا دیتے ہیں، بہترین جزا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ بہت اہم بات ہے جو میں کر رہا ہوں۔ میرے سامنے کوئی غیبت کر رہا ہے یا میرے سے کسی نے کسی کی غیبت کی، میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اس کو ریفیوٹ کروں، میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس غیبت میں حصہ نہ لوں، میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اس بات کو ٹال دوں، بجائے اس کے کہ میں بھی اس کے اندر شامل ہو جاؤں، کیونکہ غیبت کرنے والا، غیبت سننے والا، پارٹیسپیٹ کرنے والا، یہ سب ایک ہیں۔ تو جس کے سامنے غیبت کی گئی اور اس نے اس کو ریفیوٹ کر دیا، اس کو روک دیا، اپنے بھائی کی مدد کی، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تو ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی، شاید آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہو، اور واقعی میں ٹھیک بات ہے، مجھے پتہ بھی ہے، چلے چھوڑیں، کیا بات کرنی دوسروں کے بارے میں، اس طرح کا کامنٹ دے دیں، ریفیوٹ کریں، اس بات کو روک لیا جائے وہیں پر۔ فرماتے ہیں کہ اس بندے کی اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، اس کو جزا دیتے ہیں بہترین جزا کے ساتھ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن
اگر اس کے سامنے غیبت کی گئی کسی مومن کی، فلم ینصرہ، اس نے اس کی مدد نہیں کی، اپنے اس بھائی کی مدد نہیں کی جس کی غیبت کی جا رہی ہے، جزاہ اللہ بہا فی الدنیا والآخرۃ شرا، اس کی جو جزا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں شر ہوتی ہے، دونوں میں برائی ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ انسان غیبت سے بڑھ کر کوئی برا لقمہ نہیں کھاتا۔ اگر تو اس نے واقعی اس کے بارے میں وہ بات کی جو کہ اس کے اندر ہے، جو اس کو معلوم ہے، تب تو اس نے غیبت کی، اور اگر اس نے وہ بات کی اپنے بھائی کے بارے میں جو کہ وہاں موجود نہیں ہے، جو کہ اس کے اندر نہیں ہے، تو اس نے بہتان لگایا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم غیبت نہ کریں، اور اگر ہمارے سامنے غیبت ہو بھی رہی ہو تو ہم اس کو روکیں، ہم اپنے اس بھائی کی جو کہ وہاں پہ موجود نہیں ہے اس کی مدد کریں۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ یہ جو 2 قبر والے ہیں ان پہ قبر کا عذاب ہو رہا ہے، اور پھر فرمایا کہ ان کے اوپر عذاب کسی ایسی چیز کی وجہ سے نہیں ہو رہا جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں، یعنی لوگ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں بات کو، وما يعذبان فی کبیر، فرمایا اما احدہما فیعذب فی البول، اس کو بھی غور سے ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرمایا ان میں سے ایک کو عذاب ہو رہا ہے پیشاب کی وجہ سے، یورین کی وجہ سے، یہ شخص اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھتا تھا پیشاب کے قطروں سے، یورین ڈراپ سے، اس طریقے سے اپنے آپ قضاء حاجت کرتا تھا کہ اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا۔ اور دوسرا فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُعَذَّبُ فِي الْغِيبَةِ، اور یہ دوسرا شخص غیبت کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو لوگ عام کرتے ہیں، نہ اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہیں، جب باتھ روم جاتے ہیں، قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، طہارت کا خیال رکھیں، کیونکہ فرشتوں کو طہارت اچھی لگتی ہے، فرشتے معصوم مخلوق ہیں، ان کو طہارت اچھی لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی طہارت کی حالت میں رہیں۔ اور دوسرا کہ لوگ غیبت کرتے ہیں، ایک حدیث مبارکہ کے اندر نمیمہ کا لفظ بھی آیا ہے۔ نمیمہ کہتے ہیں ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر، اس میں بھی غیبت ہوتی ہے۔ اور مقصد کیا ہوتا ہے، لوگ کیوں ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں؟ فساد پھیلتا ہے، لوگوں کو شوق ہوتا ہے ایک دوسرے کی باتیں کرنے کا، اور اس سے لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، نفرتیں پھیلتی ہیں جو دین کے تقاضوں کے عین خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ محبتیں پھیلیں، پیار پھیلیں، لوگوں کی عزت ہو، انسانیت کا احترام ہو، اور جب لوگ ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں تو فساد پھیلتا ہے، نفرتیں پھیلتی ہیں۔ تو دوسرا بندہ جس کو کہ عذاب ہو رہا تھا، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک روایت میں نمیمہ کا لفظ کہ ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کرنے کی وجہ سے، اور اس کے اندر غیبت خود بخود شامل ہو جاتی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ لوگوں کی عزت کریں، لوگوں کا احترام کریں، لوگوں کے بارے میں باتیں نہ کیا کریں۔ جب لوگوں کے بارے میں اچھی باتیں کریں گے تو محبت پھیلے گی، جب لوگوں کے بارے میں بری باتیں کریں گے تو نفرت پھیلے گی۔ جب کسی کی غیر موجودگی میں بات کرتے ہیں تو اس کا ایک نقصان اور بھی ہوتا ہے کہ ہم اس بندے کو موقع نہیں دے رہے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کا۔ مثال کے طور پہ میری کسی بات کو کسی نے مس انڈرسٹینڈ کر لیا، خدا نہ خواستہ، تو اگر میرے سامنے وہ بات کریں گے کہ آپ نے یہ بات کہی، تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو جسٹیفائی کروں کہ جی آپ نے میری بات کو غلط سمجھ لیا، میں یہ بات نہیں کر رہا تھا، اصل میں میری بات کہنے کا مقصد یہ تھا، یہ میں کہنا چاہ رہا تھا۔ یا اگر میں واقعی غلط بات کہہ دی تو میں معافی مانگ لوں گا، جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، جزاکم اللہ خیراً، آپ نے مجھے میری نشاندہی کر دی، میں معافی چاہتا ہوں، تو بات آئی گئی ہو جائے گی، بات رفع دفع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی بات۔ لیکن اگر کوئی میری غیر موجودگی میں بات کرے گا، ہو سکتا ہے جیسے میں نے کہا مس انڈرسٹینڈ کیا، مجھے موقع ہی نہیں دیا جا رہا ہے جسٹیفائی کرنے کو۔ دوسرا کہ اگر میں نے واقعی غلط بات کر دی اور میری غیر موجودگی میں بات ہوگی تو بات تو پھیل جائے گی اور نفرتیں پھیل جائیں گی۔ ہو سکتا تھا کہ وہ بات پہ ہی ختم ہو جاتی، میں معافی مانگ لیتا۔
یہ ہمارا دین چاہتا ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کہی جائے، کسی کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں بات نہ کی جائے، معاف کر دیا جائے اگر وہ معافی مانگے، اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹس دیے جائیں۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ انسانیت کے عین مطابق ہے، محبتیں بانٹنے آیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم کو اپنے دین کی صحیح سمجھ میں آئے، اللہ کرے کہ ہم سب کے دل میں محبتیں ہوں، پیار ہو، انسانیت ہو۔ آپ اپنے سوالات بھی ای میل کر سکتے ہیں، ای میل ایڈریس آپ کی اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہوگا، deenفطرت@arY.digital.tv۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیتے رہیں گے، جو آپ سوالات کریں گے انشاءاللہ کسی آئندہ آنے والے پروگرام میں اس کے جواب بھی دیں گے۔ تو انشاءاللہ آج کے سیگمنٹ میں بھی بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے جہاں آپ کے کچھ سوالوں کے جواب دیے جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک۔ آپ کے سوالوں کے ساتھ آپ اپنے سوالات ای میل کر سکتے ہیں اس ای میل ایڈریس پہ جو کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، deenفطرت@arY.digital.tv پر۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ کیا غیبت کرنا کسی حالت میں جائز بھی ہے؟ کچھ حالات میں ہمیں کسی کے بارے میں بات کرنی پڑ جاتی ہے، اس کے اندر ایک دو سچویشنز، مثال کے طور پہ کہ عدالت میں گئے ہیں، ہم کورٹ کے اندر گئے ہیں، تو کورٹ کے اندر ہمارے پاس جو بھی ایویڈنس ہوگا تو وہ تو ہم جج کے سامنے پیش کریں گے، وہ بے شک کسی کے خلاف ہی ہو، بلکہ اکثر وہ کسی کے خلاف ہی ہوتا ہے اور وہ اس کی غیر موجودگی میں ہوتا ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ کورٹ میں، عدالت میں، قاضی کے سامنے، جج کے سامنے انسان کو غیبت کرنا جائز ہے، ایز لانگ ایز وہ سچ بول رہا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، سچ بول رہا ہے تو یہاں پہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کسی مفتی سے فتویٰ پوچھ رہا ہے، مثال کے طور پہ کوئی اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھتا ہے کہ جی میرا بیٹا جو ہے وہ کسی غلط کام میں پڑ گیا ہے تو میں اس کے کیسے ہینڈل کروں، کیسے اس کو سمجھاؤں، اس کو کیسے نصیحت کروں، تو اب وہ اپنے بیٹے کے بارے میں ایک ایسی بات کر رہا ہے جو کہ اس کے سامنے کی جاتی تو ہو سکتا ہے کہ اس کو برا لگتا تو اس ہوگا تو شمار اس کا غیبت میں ہی، لیکن چونکہ وہ فتویٰ پوچھ رہا ہے ایک مفتی سے تو اس لیے یہاں پہ بھی شریعت اس کو جائز قرار دیتی ہے۔ ایک تیسری صورت، کوئی مشورہ کرنا ہو کسی سے، اس صورت میں بھی اگر کسی کے بارے میں بات کی جائے، مثال کے طور پہ کہ کوئی پوچھتا ہے کسی سے کہ میں فلاں شخص کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ اگر مجھ سے پوچھا جائے مثال کے طور پہ اور مجھے اس شخص کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، میرا تجربہ ہو چکا ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، اب اس نے مشورہ مانگا اور مشورہ تو ایک امانت ہوتی ہے، میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے اس بھائی کو صحیح مشورہ دوں، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے خیال میں آپ اس کے ساتھ تجارت نہ کریں، کیونکہ میرے تجربے میں یہ جو شخص ہے یہ امانت میں خیانت کرتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ تجارت نہ کریں۔ تو اصل میں تو میں نے وہ بات کی جو کہ اس کی غیر موجودگی میں کی، جو کہ اس کے سامنے اگر کی جاتی تو برا لگتا، تو یہی تو غیبت ہوتی ہے۔ تو یہ لیکن مشورہ چونکہ مانگا گیا اور میرا فرض تھا صحیح مشورہ دینا، تو یہاں پہ بھی جائز ہے، لیکن یہاں پہ میں ایک چیز میک شور کروں کہ میں اتنی بات کروں جتنی کہ مجھ سے پوچھی گئی ہے۔ اب یہ نہ کہوں کہ جی مجھے بھی پتہ وہ شراب پیتا ہے، اب اس کا تجارت کا شراب سے کیا تعلق ہے، شراب اس کا ایک ذاتی فعل ہے، تو میں تجارت کی حد تک مشورہ دوں، اس سے آگے پیچھے بات نہ کروں۔ اگر میں نے آگے پیچھے بات کی تو یہ پھر غیبت میں شمار ہو جائے گی۔ ہماری محفلوں کے اندر بہت غیبت ہو رہی ہے، لوگ فارغ اوقات ہوتے ہیں، چائے کے نام پہ جمع ہوتے ہیں، کافی پارٹیز کے نام پہ جمع ہوتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کی باتیں کرتے ہیں۔ پلیز ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو صحیح طرح سے استعمال کریں، کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کے ساتھ کسی کی بے عزتی نہ ہو۔ جیسے ہم اس پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں عرض کر چکے ہیں کہ کتنی سخت وعید آئی ہے قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، ہم دوسرے کی عزت کریں، دوسرے سے پیار کریں، دوسرے کے سامنے بات کریں اگر کوئی بات کرنے والی ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کر سکے یا معافی مانگ لے، کچھ تو کرے، لیکن اس کی غیر موجودگی میں ہم اس کے بارے میں کوئی بات نہ کریں۔ اب یقین جانیں ہماری محفلیں کتنی بابرکت ہو جائیں گی، ورنہ ہم خود سے ایک اتنے کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے رہے ہیں، اپنے زندگیوں میں بے برکتیاں لا رہے ہیں، معاشرے کے اندر نفرت پھیلا رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو کہ ہمارا دین جن سے ہمارا دین ہمیں روک رہا ہے۔
ایک اور سوال کیا گیا ہے کہ آج کل کے واٹس ایپ کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں ایک چیز جو بہت عام دیکھنے میں ملتی ہے وہ یہ چیز ہے کہ کوئی میں میسج آتا ہے اور ہم اس کو بغیر سوچے سمجھے فارورڈ کر دیتے ہیں کسی اور کو، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ پہلی بات تو اس کو نمیمہ کہتے ہیں، جو کہ خود سے ایک گناہ ہے، ایک غلط بات ہے۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ بغیر تحقیق کے بات کرنا، بغیر تحقیق کے بات کو آگے بیان کر دینا، اس کی بھی حدیث مبارکہ کے اندر ممانعت آئی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ اور یہی ہو رہا ہے واٹس ایپس کے اندر یا سوشل میڈیا میں۔ کوئی ٹویٹر، کسی نے کوئی ٹویٹ کی، ہم نے اس کو ری ٹویٹ کر دیا۔ کوئی واٹس ایپ کا میسج کسی گروپ پہ آیا، ہم نے کسی اور گروپ پہ اس کو فارورڈ کر دیا۔ ہم نے اس کو ایک دفعہ بھی تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ غلط ہے۔ اور میرا ذاتی تجربہ تو یہی ہے کہ کبھی اگر انسان اس کو غور سے پڑھے تو وہ ایک کوئی لاجیکل سینس بھی کئی دفعہ نہیں بات بنا رہی ہوتی بات۔ وہ جو میسج آیا ہے اس کی کوئی لاجیکل سینس بھی نہیں بن رہی ہوتی ہے۔ کسی شخص کے بارے میں بات ہوتی ہے یا کسی گروہ کے، کسی گروپ کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور اگر انسان اس کو ایک منصفانہ سوچ کے ساتھ اس کو سوچے، ان بائسڈ ہو کے اس کو سوچے، تو اس کے اندر آپ کو احساس ہوگا کہ یہ ٹھیک بات نہیں لگ رہی ہے، تو اس کو مت فارورڈ کریں۔ یا اگر کسی کو بات بتانے کا اتنا ہی دل چاہ رہا ہے تو پہلے اس کی اچھے طریقے سے تحقیق کر لیں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ غلط بات ہے۔ اور ایک اور مشورہ بھی ہے، ایک ناصحانہ مشورہ، ایک ایڈوائس، کہ دیکھیں اگر کوئی ایسی بات ہو کہ اس کو آگے کرنے سے نفرت پھیلے، اس کو آگے کرنے سے فساد پھیلے، وہ بات ٹھیک بھی ہو، تحقیق بھی ہو جائے، تو میری ریکویسٹ ہے آپ سب لوگوں کے ساتھ کہ پلیز اس کو پھر بھی فارورڈ نہ کیجیے۔ فساد پھیلانا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دین کو حلق کر دیتا ہے۔ لوگ حج یا عمرے پہ جاتے ہیں تو مرد حضرات حلق کرتے ہیں، جس کو ہیڈ شیو کرنا کہتے ہیں، کہ آپ اپنا اس طرح سر پہ پھیر دیں، اس کو حلق کہتے ہیں، ایک بال باقی نہیں رہتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فساد پھیلانا دین کو حلق کر دیتا ہے، دین کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ تو اگر بات تحقیق سے واضح بھی ہو جائے، پھر بھی اگر اس چیز کے فارورڈ کرنے سے، آگے پھیلانے سے نفرتیں پھیل رہی ہوں، فساد پھیل رہا ہو، تو خدا را اس کو آگے فارورڈ مت کیجیے۔ لیکن اکثر تو یہی ہوتا ہے کہ وہ بات کی ہم تحقیق ہی نہیں کرتے، ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اس کو غور سے کبھی کبھی پڑھتے بھی نہیں ہیں، اور سو مچ سو یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک دینی بات ہوتی ہے، وہ کسی کی روایت نقل کی گئی ہوتی ہے، ہم یہ بھی نہیں اس کو ریسرچ کرتے کہ یہ جو روایت نقل کر کے مجھے بھیجی گئی ہے، کیا یہ روایت بھی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کچھ علماء سے پوچھ لیجئے کہ جی مجھے کسی نے یہ روایت بھیجی، کسی کی بھی روایت ہو سکتی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی روایت ہو سکتی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بات روایت کی جا سکتی ہے۔ میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو بھی فارورڈ کرنے سے پہلے کسی علماء سے تحقیق کرا لیں تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ آج کل کے اس دور کے اندر جس میں ہم رہ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اندر بہت ساری روایات بھی میں نے دیکھی ہیں کہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جو کہ بے حیثیت خود ایک بہت خطرناک بات ہے، اس کی بھی بہت سخت وعید آئی ہے۔ تو پلیز ہم بہت سوچ سمجھ کے اپنے الفاظ کو بھی استعمال کریں، ہم بہت سوچ سمجھ کے اپنے سوشل میڈیا کا بھی استعمال کریں، کہ ایسا نہ ہو کہ سوشل میڈیا کے استعمال سے فتنہ، فساد، نفرتیں پھیلے، یا ہم خود جھوٹ کا گناہ اپنے سر لے رہے ہیں، بلا وجہ لے رہے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ ہم نے کوئی میسج فارورڈ کرنا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم لوگوں کو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے کہ ہم خیر پھیلانے والے بنیں، شر پھیلانے والے نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.